اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا انما انت من المسحرین وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبین فاسقط علينا كسافا من السماء إن كنت من الصادقين قال رب أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم وانه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ شعراء جو قرآن مجید کا 26 نمبر کا سورہ ہے، اس کی 15 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یعنی آیات 185 سے 199 تک۔ آیت نمبر 185 کا ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تم تو بس سحر زدہ ہو۔ آیت نمبر 186 کا ترجمہ یہ ہے اور تم تو بس ہم جیسے انسان ہو، نیز ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ تمام انبیاء علیہ السلام پر جادو کا الزام اس لیے لگاتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام اپنے ساتھ معجزات لے کر آتے تھے، ان معجزوں کو وہ جادو کہہ کر ٹھکراتے تھے اور بشر و انسان کو رسالت کا اہل نہیں سمجھتے تھے۔ آیت نمبر 187 کا ترجمہ یہ ہے پس تم سچے ہو تو آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دو۔ عذاب کی نوعیت کا بھی خود تعین کرتے ہیں کہ آسمان سے ٹکڑے ہم پر برسائے جائیں۔ آیت نمبر 188 کا ترجمہ یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام نے کہا میرا رب تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے۔ عذاب نازل کرنا میرے رب کا کام ہے، جس کے علم میں تمہاری تمام حرکتیں ہیں، وہی جانتا ہے کہ تم عذاب کے مستحق ہو۔ آیت نمبر 189 کا ترجمہ یہ ہے انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا ہی تھا، چنانچہ صاحبان والے دن کے عذاب نے انہیں گرفت میں لے لیا، بے شک وہ بہت بڑے ہولناک دن کا عذاب تھا۔ الظلہ کہتے ہیں چھتری اور صاحبان کو۔ چنانچہ انہیں صاحبان کے دن کے عذاب نے گرفت میں لے لیا۔ اس جگہ مزید تشریح آیات اور مستند احادیث سے نہیں ملتی۔ ممکن ہے جیسے ان لوگوں نے مطالبہ کیا تھا کہ آسمان سے ان پر ٹکڑا گرے، اسی صاحبان سے ان پر بڑا عذاب آگ کے ٹکڑوں کی شکل میں گرا ہو۔ ایکا اور مدائن کے علاقے مختلف ہونے پر ایک قرینہ یہ ہے کہ ان دونوں علاقوں پر آنے والے عذاب مختلف تھے۔ مدائن والوں پر عذاب دھماکے کی شکل میں آیا تھا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ۔ سورہ اعراف جو قرآن مجید کا 7 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 78 میں ارشاد الہی ہو رہا ہے اور ایکا والوں پر یوم الظلہ کا عذاب آیا۔ آیت نمبر 190 کا ترجمہ یہ ہے کہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے۔ اگر معجزے سے ایمان لانے والے ہوتے تو ان پر بڑے بڑے معجزوں سے ایمان لے آتے۔
آیت نمبر 191 کا ترجمہ یہ ہے، اور یقیناً آپ کا رب ہی بڑا غالب آنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 192 کا ترجمہ یہ ہے، اور بتحقیق یہ قرآن رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے۔ اور آیت نمبر 193 کا ترجمہ یہ ہے کہ جسے روح الامین نے اتارا۔ آیت نمبر 194 کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کے قلب پر، تاکہ آپ تنبیہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ 7 انبیاء علیہ السلام کے ذکر کے بعد قرآن کا ذکر شروع ہوا کہ جس طرح ان کو مبعوث فرمایا، ان کی تکذیب کی گئی اور تکذیبی قومیں تباہ ہوئیں۔ بالکل اسی طرح یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل ہو رہا ہے، اسی یکتا رب کی طرف سے جو عالمین کا رب ہے۔ نزل بہ روح الامین، اس قرآن کو روح الامین یعنی جبرائیل نے قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ یہاں جبرائیل علیہ السلام کا نام لینے کی جگہ روح الامین فرمایا، یہ باور کرانے کے لیے کہ اس قرآن کو نازل ایسے فرشتے کے ذریعے کیا ہے کہ جس میں خواہشات کا میلان نہیں ہے، مادی خواہشات کا اس میں وجود تک نہیں ہے، خالص روح اور امین ہے۔ اعلیٰ قلب کا یعنی قرآن قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ نزول وحی کے بارے میں مقدمہ اور سورہ بقرہ آیت نمبر 97 میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ قلب سے مراد صنوبری شکل کا عضو لحمی نہیں ہے، بلکہ قلب اس مرکزی قوت کا نام ہے جو نفس و روح کے ماورا میں موجود ہے۔ قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم وحی کا ادراک علم حضوری کے طور پر اپنے پورے وجود سے کرتے تھے، نہ محسوسات کی طرح حواس خمسہ سے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان تشریف فرما ہوتے تھے اور غشی طاری ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ وحی کو دیکھ لیتے تھے اور آواز سن لیتے تھے، جبکہ گرد و پیش کے لوگ نہ کوئی آواز سنتے تھے نہ کسی کو دیکھتے تھے۔ اگر عام حواس کے ذریعے وحی ہوتی تو دوسرے لوگ بھی سن لیتے۔ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ بشیر و نذیر ہیں، لیکن بشارت پر نظرات یعنی تنبیہ کو قرآن زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ سورہ مبارک رعد جو قرآن مجید کا 13 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوا اِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، یعنی آپ ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے اللہ نے ہادی مقرر فرمایا ہے۔ کیونکہ انسانی کردار میں انحراف کا خطرہ زیادہ ہے اور خواہشات کا غلبہ انسان پر ہر وقت ہو سکتا ہے، جس سے انسان بنیادی طور پر منحرف واقع ہوا ہے، اس لیے تنبیہ کو بشارت سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ مومن کو کردار سازی میں انحراف پر کڑی نظر رکھنی چاہیے۔ آیت نمبر 195 کا ترجمہ یہ ہے کہ صاف عربی زبان میں، عربی زبان کا ایسا اسلوب اختیار کیا گیا ہے جو نہایت واضح اور دل نشین ہو۔ لہجہ کلام ایسا ہے کہ سننے کو دل چاہتا ہے اور دل میں عناد رکھنے والا بھی اس کلام کی طرف کھنچ جاتا ہے، تاکہ کوئی یہ عذر پیش نہ کرے کہ کلام مبہم واضح المعانی نہ ہونے کی وجہ سے ہم سمجھ نہ سکے۔ آیت نمبر 196 کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اس قرآن کا ذکر انبیاء ما سلف کی کتب میں بھی موجود ہے۔ توحید، رسالت، آخرت کی تعلیمات پر مشتمل یہ قرآن کوئی انوکھی کتاب نہیں ہے، یہی تعلیمات تمام انبیاء علیہ السلام کے صحیفوں میں موجود ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی رسالت کی اساس انہی تعلیمات پر مبنی ہے، خاص کر رد شرک کے تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کے ساتھ شرک کے مسئلے پر نبرد آزما رہے۔ آیت نمبر 197 کا ترجمہ یہ ہے، کیا یہ قرآن ان کے لیے ایک نشانی معجزہ نہیں ہے کہ اس بات کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں۔ اہل مکہ خود تو سابقہ آسمانی کتابوں سے واقف نہ تھے، لیکن انہیں یہ علم تھا کہ بنی اسرائیل کے علماء جو تعلیمات بتاتے ہیں وہ بھی انہی تعلیمات پر مشتمل ہیں،
مکے والوں نے علماء بنی اسرائیل سے مختلف مناسبتوں میں سن لیا تھا کہ یہ تعلیمات وہی ہیں جو ہماری کتاب میں ہیں۔ چنانچہ حضرت جعفر طیار علیہ السلام کی دعوت پر 20 افراد پر مشتمل ایک وقت مکے آیا اور کفار قریش کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیمات لائے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں چند قرآنی آیات تلاوت فرمائی۔ یہ آیات سن کر ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور ایمان لے آئے۔ یہ سیرت ابن ہشام میں بھی لکھا ہے اور تفسیر مجمع البیان میں بھی لکھا ہے۔ اس قسم کے دیگر واقعات سے مکے والوں کو علم ہو گیا تھا کہ قرآنی تعلیمات آسمانی تعلیمات کا ایک تسلسل ہے۔ آیت نمبر 198 کا ترجمہ یہ ہے، اور اگر ہم اس قرآن کو کسی غیر عربی پر نازل کرتے، اور آیت نمبر 199 کا ترجمہ یہ ہے، اور وہ اسے پڑھ کر انہیں سنا دیتا تب بھی یہ ایمان اس پر نہ لاتے۔ عجم یعنی غیر فصیح، اور جو اپنے مافی ضمیر کو بیان نہ کر سکے۔ یہ قرآن جو عربی میں واضح البیان ہے، اگر کسی غیر عربی زبان میں نازل کرتے تو یہ کہہ کر اسے رد کرتے کہ اس پر ہم کیسے ایمان لے آئیں، اس کی زبان ہمارے لیے قابل فہم نہیں ہے۔ بعض اس آیت کی اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں عربی بولنے والے شخص پر نازل کیا تو تم نے کہا یہ اس نے خود تصنیف کیا ہے، لیکن اگر ہم یہ قرآن عربی زبان میں کسی غیر عرب پر نازل کرتے اور وہ تم کو پڑھ کر سناتا تو بھی تم یہ کہہ کر ایمان لانے سے انکار کر دیتے کہ یہ صریح جادو ہے، کیونکہ غیر عرب عربی میں بات کر رہا ہے۔ یہ تفسیر سورہ حامیم سجدہ کی آیت 44 کی روشنی میں قابل قبول نہیں ہے، جس میں ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ، اور اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان میں نازل کر دیتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی آیات کو کھول کر بیان کیوں نہیں کیا گیا۔ غیر عربی ہونے کی وجہ سے ان کے لیے مبہم ہوتا اور اس کو بہانہ بنا کر رد کر دیتے، جبکہ اب یہ قرآن فصیح اور واضح البیان عربی میں ہے، پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ جن لوگوں کو ایمان نہیں لانا ہوتا ان کے لیے عذر بنانا مشکل نہیں ہوتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔